تو یہ سچائی ہے نہیں؟ اچھا دیکھو ہماری باتیں تھوڑی کڑوی رہتی ہیں اور سمجھانے والی رہتی ہیں. بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ، بہت اصلاحی بیان ہے. لچھے دار بیان کی عادت ہی نہیں ڈالی، ڈالتے تو اللہ پاک نے زبان بھی دی ہے، اچھے علاقے میں پیدا بھی ہوئے، اچھے گھرانے میں بھی پیدا ہوئے، تڑ تڑ بولتے جاتے، تم سے داد جو ہے وصول کرتے چلے جاتے، اس میں کیا فرق پڑ لیا؟ جی جی ہے نہیں. نہیں نہ ہم نعروں کو دیکھ کے، نہ ہم آپ کے چہروں کو دیکھ کے تقریر کرتے ہیں، بلکہ ہماری سوچ یہ ہے کہ انتقال ہمارا بھی ابھی کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہے. جی جی تو پوچھ تاچھ ہم سے بھی ہوگی، کیا بتا کے آئے، کیا دے کے آئے. جی جی آئے سرکار کی یہ امت جو آج غفلت میں پڑی ہوئی ہے، انہیں صرف فضیلتیں سنانے کا معاملہ نہیں، ضرورت پڑے فضیلت بھی سناؤ، مگر آج امت سو رہی ہے، سو علماء کی، حفاظ کی، قرہ کی، ائمہ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ انہیں جگائیں، ہوشیار کریں، سمجھائیں، مرتے دم تک سمجھائیں، کیونکہ یہ سمجھانا جو ہے انہیں وراثت میں ملا ہوا ہے. بے شک بے شک بے شک حق ہے. یہ علماء انبیاء کے وارث کہلاتے ہیں نہیں کہلاتے؟ جی 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 بے تو شک. انبیاء کی وراثت کیا ہوتی ہے؟ مال و دولت؟ جی نہیں. اب میں تھوڑی سی اپنے اسٹاف سے بھی کہنا چاہوں گا، یہ تو خیر میرے بڑے ہیں، یہ اس میں شامل نہیں ہیں، لیکن جو میرے برابر کے ہیں اور خصوصاً نئے فارغین، جی آپ اپنا ذہن اس دنیا کی طرف مت بنائیے. یا تو اپنے آپ کو آپ انبیاء کا وارث مت کہلوائیے آپ، اور اگر انبیاء کا وارث کہلوا رہے ہیں تو پھر سرکار کی سیرت اپنائیے. بے شک بے شک بے شک بے شک. کیا کریے؟ سرکار کی سیرت اپنائیے. سبحان اللہ. کہا تیرا نبی کون؟ کہا تیرا نبی وہ تھا کہ لوگ گالیاں دیتے جاتے تھے، مصطفیٰ بدلے میں دعائیں دیتے جاتے تھے. سبحان اللہ. کہا نبی کی سیرت تو یہ بدلاتی ہے کہ لوگوں نے راستے میں کانٹے بچھائے، مصطفیٰ نے جب ان کے قریب آئے تو ان کے لیے چادریں بچھائیں. عجیب و غریب معاملہ ہے کہ اب جو ہے علماء کے اندر بھی حسد اور تمام چیزیں پائی جا رہی ہیں، دنیا کی طرف لپک، بے انتہا لپک پائی جا رہی ہے. بولے کسی چیز سے کوئی غرض نہیں، بس اندھا دھند پیسہ ہو. دنیا کی محبت جس کے دل میں آتی چلی جائے گی، سمجھ لو کام گڑبڑ ہوتا چلا جائے. جی جی. اور دوسری بات یہ کہ علم کی قدر اس نے جانی ہی نہیں. علم اس لیے حاصل نہیں کیا جاتا کہ اس سے جو ہے مخلوق کو کمایا جائے، مخلوق کے دل میں جگہ بنائی جائے. کہا علم تو اس لیے حاصل کیا جاتا ہے کہ اس سے خالق کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ حاصل کیا جائے. سبحان اللہ. خالق کو پہچانا جائے، خالق کی عبادت کی جائے، تاکہ اس کے محبوب بندوں کی صف میں شامل ہوا جائے. کیا بات ہے، سبحان اللہ، بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ. جی جی. لیکن آج بس کیا بات ہے، گڑبڑ چل رہا ہے. جی. حضور کی سیرت کے یہ تین اہم چیزیں، ویسے تو حضور سر سے لے کر پیر تک خوبیوں والے تھے. جی بے شک. جتنی خوبیاں، جتنے کمالات مولا نے حضور کو عطا فرمائے اتنے کسی کو نہیں، مگر فرماتے تین چیزوں کا اسپیشلی مجھے حکم دیا گیا. میرے آقا فرماتے، کہا وہ کیا؟ کہا ایک تو یہ کہ مجھے جوڑنے کا حکم دیا گیا. ہے کیا پیاری بات ہے، سبحان اللہ. کہے گا جوڑنے کا. علماء کو چاہیے کہ توڑنے کا کام نہ کریں. مصطفیٰ نے توڑنے کا کام نہیں کیا ہے، امت کو جوڑنے کا کام کیا. بے شک. سبحان اللہ. جی کیا بات ہے، سبحان اللہ. کاٹنے والے کاٹا کرتے تھے، لیکن مصطفیٰ جوڑ لگایا کرتے، جوڑ دیا کرتے تھے. بے خود شک. اپنوں میں بھی صلح صفائی، اور اس کے علاوہ دوسرے جو ہوتے تھے ان کے لیے بھی کوشش کیا کرے، ہدایت کی دعا کرتے تھے. جی. اور دوسرا کام یہ کہا کہ جو تیرے ساتھ زیادتی کرے اسے معاف کر دے. کیا کر دے؟ مجھے اسپیشلی حکم دیا گیا کیا کرے اس کے ساتھ؟ معاف کر دے. معاف، یہ معافی والا معاملہ بھی امت سے چھوٹتا چلا جا رہا ہے. بہت کم لوگ اس راستے پر رہ گئے. ابھی ایک گھر میں نے گفتگو کی، میں نے کہا کہ یار راضی نامہ کر لو اپنے بھائی، سگے بھائیوں میں نا اتفاقی تھی، میرا بیٹھنا اٹھنا ہے. ارے بولے بھائی تم کہہ رہے ہو چلو تمہاری بات مان لے رہے ہیں، لیکن یہ رکھنے کا ہے نہیں. اس نے اپنی زبان میں شکوے شکایت تھی. خیر میں نے کہا نہیں، غلط ہے بات. پھر ایک جگہ اور سمجھایا تو وہ کیا بولا، نہیں یہ پٹنے کا ہی تھا، میں نے اسے مارا اس لیے ہے تاکہ اسے پتہ چلے کہ میری اہمیت کیا ہے. میری اہمیت کیا. تو بھائی کو اہمیت منوانے کے لیے کیا استعمال کیا جا رہا؟ غصہ، تیور، لٹ، ڈنڈے، اور بھی جنے کیا کیا، مطلب ساری چیزیں. ارے نہیں، میں نے کہا معاف کر دو. ارے بولے یہ سمجھے گا خود ہی معاف کر دوں گا نا اسے، تو یہ سمجھے گا، کہتے ہیں کہ ڈر گئے شاید مجھ سے. یعنی وہ سمجھتا ہے کہ معاف کرنے میں میری جو ہے ویلیو گھٹے گی.
خود مصطفیٰ فرماتے ہیں صدقہ دینے سے مال بڑھتا ہے اور معاف کرنے سے عزت بڑھتی ہے. معاف کرنے سے کیا بڑھتی ہے؟ عزت بڑھتی ہے. بتائیے اس پر عمل کتنے لوگ کر رہے ہیں؟ جس شب برات میں خدا کو یاد کرنے کے لیے آئے، خدا سے معافی طلب کرنے کے لیے آئے، شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں بندہ خدا یہ بتا تیرے اپنے اندر عیب ہیں کہ نہیں ہیں؟ کہاں عیب؟ کہا کتنے؟ کہا اتنے ہیں کہ گنتی سے باہر ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. کہا اس کے باوجود اپنے آپ سے پیار کرتا نہیں کرتا؟ اپنے آپ سے پیار کرتا نہیں کرتا؟ جی. کہاں کرتا ہوں. اپنے آپ کو معاف کرتا نہیں کرتا؟ کہاں کرتا ہوں. کہا تیرے بھائی سے تیری شان میں ایک آدھ گستاخی ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی، تو اسے معاف کرنے کو تیار نہیں ہے. اپنے آپ عیبوں کا مجسمہ ہے پھر بھی اپنے آپ کو معاف کرتا چلا جاتا ہے. مرد وہ نہیں ہے جو برائی کا بدلہ برائی سے دے، گالی کا بدلہ گالی سے دے، بلکہ مرد وہ ہوتا ہے جو برائی کا بدلہ اچھائی سے دے، گالی کا بدلہ دعاؤں سے دے اور زیادتی کا بدلہ معافی سے دے. بولے میں نے معاف کر دیا. جی بے شک. یہ ہے مرد کی شان. لہذا سرکار کی سیرت کو اپنائیں، معاف. اور یاد رکھیں بڑا وہ نہیں ہوتا جو بدلہ لیتا ہے، بڑا وہ ہوتا ہے جو معاف کرتا ہے. بے شک بے شک. عزت اس کی نہیں ہوتی جو بدلہ لیتا ہے، بلکہ بدلہ لینے والے کے دشمن بڑھ جاتے ہیں اور معاف کرنے والے کے دشمن گھٹ جاتے ہیں. بے شک بے شک. بہت اچھی بات. معاف کرنے کی عادت ڈالیے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے محبت کرنے والوں میں اضافہ فرما دے گا. سبحان خود اللہ. بس جاتے جاتے خود ذرا اندازہ لگائیں آپ. وہی قوم تو تھی راتوں کو پلان حضور کے مارنے کا بنا رہی ہے، دن میں ستا رہی ہے، حضور کے ماننے والوں کو جہاں دل چاہا وہاں مار دیا ہے. حضور کے چچا کا کلیجہ بھی نکالا گیا ہے. یہ وہی تو لوگ تھے سب. اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ کہا پھر وہی لوگ حضور پر اپنی جانوں کو نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں. سبحان اللہ. کس چیز سے؟ کہا مصطفیٰ کی یہ عادت بہت اچھی لگتی ہے کہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں جو بھی چلا گیا مصطفیٰ نے اس سے بدلہ نہیں لیا، بلکہ کتنی ہی بڑی غلطی کیوں نہیں ہو مصطفیٰ نے اس کو معاف فرما دیا. لیکن یہاں پر ایک بات روک کر ضرور کہوں گا. نمبر 1، غصہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا جائز. جی. اللہ و رسول کی رضا کے لیے کرنا جائز. ایسا کوئی معاملہ ہے، لہٰذا اپنی ذات کے لیے غصہ کرنا بند کرو. ضرورت پڑے تو اللہ و رسول کے لیے غصہ کرو. بچے نے منڈل نہیں لا کے دیا، اس پر تو غصہ کرتے ہو. بیوی نے نمک بڑھا دیا، اس پہ غصہ کرتے ہو. مہمان کو ٹائم پہ چائے نہیں پہنچائی، اس کے لیے غصہ کرتے ہو. کہا یہ چیزیں چھوڑو، بچوں والی ہے، جیسے تمہیں 1000 کام ہے ایسی اس کی جان کو بھی 1000 کام لگے ہوئے ہے نہیں. غصہ کرنے کی ضرورت پڑے تو تب کرو. بولے فجر تو نے نہیں پڑھی، ظہر تو نے نہیں پڑھی، عصر تو نے نہیں پڑھی، کیوں نہیں پڑھی؟ یہ ہے غصہ کرنے کی صحیح وجہ. تو نے اس ٹائم بھی جھوٹ بولا، اب بھی جھوٹ بولا، یہ ہے غصہ کرنے کی اصل وجہ. پھر ایسے ہی معاف کرنے کی بات رہی، کہا اپنی ذات کے دشمنوں کے لیے کبھی بدلے کی مت سوچو بلکہ معاف کرتے چلے جاؤ. ہاں اللہ و رسول کا جو دشمن ہے پھر شریعت جو کہتی ہے اس حساب سے عمل کیا جائے. اللہ و رسول کا جو دشمن ہے ایسا نہیں ہے کہتے ہیں کہ سب کے لیے ایک سا رہے گا معاملہ. اللہ و رسول کی شان میں اگر کسی نے گستاخی کی ہے تو پھر جو شریعت کا پروسیجر ہے اس طریقے سے جو ہے بندہ اگر عمل کرے گا تو معافی کے لائق ہے، ورنہ معافی کے لائق نہیں. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے. اور ایک جملہ اور، ایک سسٹم چل رہا ہے لوگ دھوکہ دینے کا، مکاری، چہرہ سامنے سے کچھ اور پیچھے سے کچھ اور. جی جی جی. میں ان سے ایک جملہ کہنا چاہوں گا، اور خصوصاً وہ بیچارے علماء کے ساتھ بھی یہ رویہ اپناتے ہیں. جب آئے تو بولے مولانا آپ تو بہت ہی اچھے لگتے ہیں، آپ کی باتیں بہت اچھی لگتی ہیں. جی 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 جی. میں بھائی مولانا 10 سال سے اچھے لگ رہے ہیں، ایک بات تو آئی نہیں اس کے اندر مولانا والی. ان کا حساب وہی ہے کہ وہ جو 3 بار ملا تھا. پہلی بار ملا داڑھی رکھ لو، بولے مولانا دعا کرو. دوبارہ ملا پھر داڑھی صاف، بولے مولانا دعا کرو. اور تیبارہ ملا تو بولے کیا کہتے ہیں اب بھی داڑھی صاف. بولے بھائی میں ہی سب کچھ کروں گا، تو بھی کچھ کرے گا. وہی والا حساب ہے. جب مل گئے تو بولے ارے بہت ہی اچھے بہت ہی اچھے بہت ہی اچھے. یہ دیکھو آپ سب کو دھوکہ دے سکتے ہو. ایک جملہ سن لو بس میرا جاتے جاتے. سب کو دھوکہ دے سکتے ہو مگر اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. بے شک بے شک بے شک. اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. کہتے ہیں تمہارے دل میں کیا ہے، تمہاری نیت میں کیا ہے، اس سے یہ مجھ سے چھپ سکتا ہے، مولانا اسلم القادری صاحب سے چھپ سکتا ہے، قاری عتیق الرحمان صاحب سے چھپ سکتا ہے، قاری معروف صاحب سے چھپ سکتا ہے، مفتی فہد صاحب سے چھپ سکتا ہے، مگر اللہ سے نہیں چھپ سکتا.
بے شک اللہ سے نہیں چھپ سکتا۔ اور دوسرے یہ کہ رزق حلال کمائیے، حلال، اللہ پاک نے حلال میں برکت رکھی ہے، حرام میں برکت نہیں رکھی ہے۔ یہ سوچ ختم کر دیجئے کہ جتنا جھوٹ بول لیں گے اتنا مال کما لیں گے۔ فرمایا کتنا ہی کما لے، اگر برکت والا نہیں ہے تو رکے گا نہیں، اور تو تھوڑا کیوں نہ کماتا ہو حلال کا ہو، کہا اس میں ہم نے برکت رکھی ہے۔ جس میں برکت نہیں رکھتے وہ رکتا نہیں ہے، اور جس میں برکت رکھتے ہیں وہ جاتا نہیں ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت جس میں برکت رکھ دیتے ہیں وہ جاتا نہیں ہے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وہ بچہ جو حافظ قرآن بنا ہے کہاں ہے؟ سامنے۔ کیا نام ہے بچے کا؟ اللہ مبارک، حافظ مبارک۔ ارے ماشاءاللہ، لو نام بھی اچھا ہے، مبارک مانے برکت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شاد آباد رکھے۔ اس کے لیے میں اس کو مشورہ بھی دیتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں، اللہ پاک اسے عالم دین بنائے، دین کا بہترین سپاہی بنائے، اس کے ماں باپ کو بھی جزا عطا فرمائے۔ اور جن لوگوں نے پڑھنے کے درمیان محبت سے دیکھا اور اس کا تعاون کیا، اس کو نذرانہ پیش کیا، کھانا کھلایا پیار سے، اللہ پاک سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس کے حق میں دعا کریں، اس کے ماں باپ کے حق میں بھی دعا کریں، اور وہ بچہ جو آج غم میں ہے اس کے لیے بھی دعا کریں، اللہ پاک اس کے غم کو دور فرمائے، اس کی جزا کی مغفرت فرمائے۔ اور قاری صاحب جنہوں نے محنتیں کی، اور یہ گلشن جو آج سب آپ کے سامنے موجود ہے، اور وہ حضرات جنہوں نے دامے درہمے سخن حصہ لیا، اللہ پاک سب کو جزا عطا فرمائے۔ یہ مسجدیں یہ تو اگر سادی سودہ بھی ہیں تو یقیناً عظمت والی ہے نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے۔ اور جو مسجد حلال پیسے سے بنائی گئی ہوگی، وہ مسجد صرف دنیاوی گھر چار دیواری نہیں ہے، کہا وہ دنیا میں ہوتے ہوئے جنت کی کیاری ہے۔ اے سبحان اللہ سبحان اللہ، دنیا میں ہوتے ہوئے جنت کی کیاری ہے۔ اب جس کا جب جب دل چاہے کہ دنیا میں رہوں اور جنت میں ہو آیا کروں، فرمایا اس والی جنت میں تو بعد میں جانے ملے گا، ہاں اللہ پاک نے جنت کی کیاری دنیا میں اتار دی ہے۔ مسجد میں چلا جایا کر، ادب کیا کر، جب تک بیٹھا رہے گا سمجھ لے جنت میں بیٹھا رہے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لہذا مسجدوں میں آتے رہا کرو، ہے نہیں ہے؟ خالی جمعے کے دن 2 رکعت پڑھنے سے کام نہیں چلے گا، 5 وقت آئیے، نماز پڑھیے، امام صاحب کو بھی محبت سے دیکھیے، ٹھیک ہے نہیں؟ اور ان سے مصافحہ بھی کریے۔ امام صاحب جنتی ہیں تو امید ہے کہ آپ کے لیے بھی راستہ کھل جائے گا بے شک۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ہدایت عطا فرمائے کہ ہم کہنے سننے سے زیادہ پہلے ہمیں سب کو، جتنے بھی ہمارے اسٹاف والے ہیں مجھ سمیت سب، ہمیں بھی اللہ پاک یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی عمل کریں، عملی زندگی کی طرف آئیں۔ آمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وآخر دعوانا